الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے من الذأن اثنین 2 بھیڑ میں سے ومن المعز اثنین اور 2 بکریوں میں سے قل بمعنی پوچھئے الذکرین حرم ام الانثیین کیا اللہ رب العالمین نے نر اور مادہ حرام کر دیا ہے ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا پھر وہ بچہ جو ان دونوں ماؤں کے رحم میں لپٹا ہوا ہے نبئونی مجھے خبر دو مجھے بتلاؤ بعلم کسی دلیل کے ساتھ علم کے ساتھ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ومن الابل اثنین اور 2 اونٹ میں سے ومن البکر اثنین اور 2 گائے میں سے قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ پوچھئے ان سے کہ اللہ رب العالمین نے 2 نر حرام کر دیا یا مؤنث ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا پھر وہ بچہ جو ان دونوں ماؤں کے رحم میں لپٹا ہوا ہے ام کنتم شہداء اذ وصاکم یا تم تھے حاضر اذ وصاکم اللہ بہذا جب اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق خبر دی وصیت کی فمن کون اس سے بڑا اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا لیضل الناس بغیر علم اور بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کیا ان اللہ یقیناً بے شک اللہ رب العالمین لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو گزشتہ آیات میں یہ ساری بات آپ سماعت فرما چکے ہیں اسی بات کو اللہ رب العالمین آگے بیان فرما رہا ہے کہ مشرکین مکہ قبل اسلام کے انہوں نے بے شمار ایسے طریقے گھڑ رکھے تھے جو دین نہیں تھا اور پھر وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہی دین ہے اور یہی شریعت ہے اور یہی اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئے احکام اور حکم ہے ان پر اگر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے ان میں سے بے شمار طریقے تھے جانور جو تھے ان کو اپنے بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے جیسے کہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام اور وغیرہ وغیرہ اور کھیتی کا کچھ حصہ وہ اپنے بتوں کے نام کر دیتے تھے پھلوں کا کچھ حصہ وہ اپنے بتوں کے نام کر دیتے تھے اور جو پھر بتوں کا حصہ ہوتا تھا اگر اس میں سے کوئی کمی کوتاہی آ جائے تو اللہ رب العالمین کے حصے سے نکال کر بتوں کے حصے میں ڈال دیتے تھے اور اللہ کا حصہ اگر کم ہو جاتا تو کہتے کہ اللہ تو بڑا غنی ہے جب اللہ رب العالمین غنی ہے تمہارے بتوں کو ضرورت ہے تو پھر تمہارے بتوں معبود تو نہ ہوا ہے تو اللہ رب العالمین اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے اے نبی کہ یہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں ساری نعمتیں پیدا کی ہے وہ بھیڑ ہو وہ بکری ہو وہ گائے ہوں وہ اونٹ ہو یا پھر وہ اور نسل کے جانور ہو یا وہ پھل ہو ایسے جو بیلوں والے ہو یا پھر ایسے پھل جو درختوں والے ہو یہ ساری کے ساری اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ میری نعمتیں ہیں میں نے پیدا کی ہے اب جب میں نے پیدا کیا ہے تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے اب میں نے کوئی ایسی شریعت کوئی ایسے احکام کوئی ایسا حکم کتاب اللہ میں نازل نہیں کیا جس کو تم نے آج اپنے رواج میں رائج کر رکھا ہے تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ رب العالمین نے کون سے جانور آپ پر حرام کیے ہیں ایسے جانور جو بکری ہے یا بھیڑ ہے یا اونٹ ہے یا گائے ہے یا پھر اونٹ کے بچے پیٹ میں یا پھر اونٹنی کے پیٹ میں یا پھر گائے کے پیٹ میں یا پھر بکری یا بھیڑ کے پیٹ میں جو ان کے رحم کے اندر جانور ہے ان کو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کیا ہے
آگے اللہ رب العالمین نے ان کی تضحیق کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب یہ فیصلہ کر رہا تھا تم اس وقت حاضر تھے، گواہ تھے، کیا تمہیں یقین ہے؟ تمہیں بٹھا کر یہ فیصلہ کیا تھا؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کو بیان فرمایا آگے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اس دنیا میں جس نے اللہ رب العالمین پر ہی جھوٹ باندھ ڈالا۔ یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے جس نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا، اس نے اپنی دنیا آخرت دونوں برباد کر ڈالی۔ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا۔ کب جھوٹ باندھتا ہے اللہ رب العالمین پر بندہ؟ فرمایا لیضل الناس بغیر علم، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے بغیر علم کے، بغیر کچھ جانے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت بھی نہیں دے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو سب سے پہلے طریقہ نکالنے والا تھا عمر بن عامر الخزاعی، جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے تھے، بحیرہ، وسیلہ، صیبہ، حام اور وغیرہ وغیرہ، اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا وہ جہنم کے اندر اپنی آنتڑیوں کا طواف کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کا مطیع، فرما بردار اور تابع دار ہو۔ وہ تاحد جو یہ انسان کا ابدی دشمن ہے، تاحد وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے انسان دور ہو جائے، اللہ کا نافرمان ہو جائے اور میرا قریب ہو جائے، یعنی اللہ کا بندہ نہ بنے، شیطان کا بندہ بن جائے۔ تو پھر شیطان کا بندہ بننے کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور انسان کو جو اس کا اصل کام ہے، جو اس کی زندگی کا مقصد ہے، وہ اس سے دور کر دیتا ہے اور وہ ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے اور شیطان کو خوش کرنے والے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات میں ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جو دین کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، یہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ظالم لوگ ہیں، اور ایسے لوگ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔